السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 میں منیٹری آرڈر کے بارے میں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے پیج پہ نئے ہیں تو پیج کو فالو، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ ایسی نئی قانونی آنے والی ویڈیوز کی آپ تک رسائی ہو اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانیٹری آرڈر صرف نان و نفقہ کا دوسرا نام ہے، جبکہ قانون میں اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ مانیٹری آرڈر ہوتا کیا ہے۔ دراصل مانیٹری آرڈر عدالت کا ایک ایسا حکم ہے جو گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس یعنی کاشتکار متاثرہ شخص کو مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو گھریلو تشدد، ہراسانی یا معاشی استحصال کی بات کے باعث مالی نقصان اٹھانا پڑا ہو تو عدالت اس نقصان کے ازالے کے لیے ذمہ دار شخص کو مناسب رقم ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد متاثرہ فرد کو فوری مالی ریلیف فراہم کرنا اور اس کے نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانیٹری آرڈر کون حاصل کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق ہر وہ متاثرہ شخص، غریب پرسن جو گھریلو تشدد کا شکار ہو، عدالت سے مانیٹری آرڈر کی درخواست کر سکتا ہے۔ بعض حالات میں سابقہ بیوی، گھریلو تعلق میں رہنے والی خاتون، ایک بچے اپنے سرپرست کے ذریعے اور وہ دیگر افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہیں متعلقہ قانون متاثرہ شخص تسلیم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مانیٹری آرڈر کے ذریعے عدالت کون سا مالی ریلیف دے سکتی ہے۔ عدالت حالات اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج، معالجہ کے اخراجات، گھریلو تشدد کی وجہ سے ہونے والی مالی نقصانات کا ازالہ، تباہ یا ضائع کیے گئے سامان، زیورات یا دیگر جائیداد کی قیمت، بچوں کے ضروری اخراجات، متاثرہ حالات میں گزارا یا دیگر مالی امداد اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیگر مالی ریلیف بھی دینے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مانیٹری آرڈر کی کوئی مقررہ حد یا لمٹ بھی موجود ہے؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ قانون میں کسی مخصوص رقم کا تعین نہیں کیا گیا۔ عدالت ہر مقدمے میں اس کے حقائق، نقصان کی نوعیت، متاثرہ شخص کی ضروریات، فریقین کی مالی حیثیت اور پیش کیے گئے شواہد کو دیکھتے ہوئے مناسب رقم مقرر کرتی ہے۔ اس لیے ہر مقدمے میں مانیٹری آرڈر کی رقم مختلف ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جورسڈکشن یعنی اختیارات سماعت کی۔ چونکہ پاکستان میں گھریلو تشدد سے متعلق قوانین صوبائی نوعیت کے ہیں، اس لیے ہر صوبے میں مجاز عدالت کا تعین متعلقہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 کے تحت ایسے معاملات فیملی کورٹ سنتی ہے، جبکہ اسلام آباد میں ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2021 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کو اختیار حاصل ہے۔ اس طرح دیگر صوبوں میں بھی ان کے اپنے قوانین کے مطابق مجاز عدالت کارروائی کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن معاملات میں مانیٹری آرڈر دیا جا سکتا ہے۔ اگر عدالت کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ متاثرہ شخص گھریلو تشدد کا شکار ہوا ہے تو جسمانی تشدد، ذہنی یا نفسیاتی تشدد، زبانی یا